میرے بھائیوں یہ اعزاز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ آج ہم نماز پڑھیں گے، سر عام نماز پڑھیں۔ کوئی صحابی مسلمان ہوتا تھا نا تو اسے کہا جاتا تھا ابھی اناؤنس نہ کرنا، خاموشی اختیار کرنا، لیکن عمر نے جب اسلام قبول کیا تو مشرکین کے دروازوں پہ دستک دی۔ ہاں جی کون؟ عمر ابن خطاب۔ کیوں آئے؟ بتانے آیا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہو گیا ہوں، میں ان کا خادم ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، آ جاؤ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، آ جاؤ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، عمر کے مقابلے کے لیے باہر نکلے، آ جاؤ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، عمر کے مقابلے کے لیے باہر آؤ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی میرے بھائیوں۔ عمر بن خطاب کے بڑے احسانات ہیں اسلام کے اوپر، اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس سے لے کے اپنی نبی علیہ السلام کی وفات تک ایک لمحہ بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیپریٹ نہیں ہوئے۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ السلام آپ کو فرماتے ملیں گے، میں ابو بکر اور عمر، ہم احد کے پہاڑ پہ گئے، کون یا رسول اللہ؟ میں ابو بکر اور عمر۔ ہم بقیع میں گئے، کون یا رسول اللہ؟ میں ابو بکر اور عمر۔ ہم باغ میں گئے، کون یا رسول اللہ؟ میں ابو بکر اور عمر۔ اب ہر موقع پہ ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں نا، وقت کی نزاکت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جب خلیفہ بنے ہیں نا تو پھر مسلمانوں نے 10 سالہ دور میں 1034 شہر فتح کیے۔ کتنے شہر فتح کیے؟ 1034 شہر۔ کتنے ٹنیور میں؟ 10 سالہ دور خلافت میں۔ اور صحابہ کہتے ہیں، تاریخ کی جو مستند تاریخ کی کتابیں ہیں وہاں پہ مینشنڈ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ہر جمعہ نواں شہر فتح کر کے پڑھتے تھے، نیا شہر فتح کرتے تھے، اس میں جمعہ کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ میں 2-4 روایات جو ہیں صحیح سند کے ساتھ لکھ کے لایا تھا کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3683۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے نا شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز پوری کائنات میں کس کے حصے میں آیا؟ صرف عمر بن خطاب کے حصے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی یہ جو روایت میں نے شروع میں بیان کی تھی 3686 روایت ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ کتنا بڑا اعزاز۔ اور یہ روایت حضرت علی کے لیے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری اور میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، فرق یہ ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی بعد۔ اب یہ اعزاز 2 لوگوں کے حصے میں آیا، ایک حضرت علی بن ابی طالب ہیں، دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا۔ کس کا محل دیکھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ۔ اور یہ کیا روایت ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اتھینٹک روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور روایت نمبر ہے 3679۔ عمر میں نے تیرا محل دیکھا، میرا دل کیا کہ میں اندر چلا جاؤں۔ واہ یا رسول اللہ، تو گئے آپ؟ نہیں میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ اب ذرا معاملہ دیکھیں کہ غیرت یاد آ گئی۔ عمر اتنے غیور آدمی تھے کہ ان کے لیول کا کوئی غیور آدمی جزیرہ نمائے عرب میں تھا ہی نہیں، اتنے غیور آدمی غیرت کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے غیرت؟ وہ خطاب کے بیٹے کی کیا جرت، کیا حیثیت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے لیے تو کوئی غیرت نہیں۔ پھر صحیح بخاری کی روایت ہے 23، شروع کے سٹارٹ میں ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے بدن پہ جو کرتا تھا نا، میں نے خواب میں دیکھا عمر کے بدن کے اوپر جو کرتا تھا وہ زمین کے ساتھ لگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا عمر پورے کا پورا اسلام میں رنگا ہوا ہے۔ اس سے مراد عمر کی اسلام میں پختگی، یقین، ایمان ہے۔ اب صحیح بخاری کے بعد آئیں جامعہ ترمذی کی روایت 3680۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر، جبرائیل اور میکائیل، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر و عمر۔ کون میرے وزیر ہیں؟
ابو بکر و عمر. اب صحیح ترمذی کی آگے جامعہ ترمذی کی روایت ہے، یہ ہے 3682. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی اور دل پہ بھی حق کو جاری کر دیا. یہ چند ایک روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح سند کے ساتھ اور نمبر کے ساتھ کہ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، مطالعہ کریں. عمر بن خطاب کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک تھا نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دواں تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذو فشاں تھا. آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، اولا عمر، اعلیٰ عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر. ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر.